ہائے! اب تو پیٹ سے گڑ 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 کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دادو کوئی کہانی سنا دیں، روزہ بہت لگ رہا ہے، ٹائم ہی نہیں گزر رہا۔ لو ابھی تو کافی ٹائم ہے، ابھی سے تمہیں روزہ بھی لگنا شروع ہو گیا۔ اور دیکھو کمرہ کتنا بکھرا ہوا ہے، اس کو ذرا سمیٹو، تمہارا ٹائم بھی گزرے گا۔ اور کیا تم کہانیاں سنتی ہو چھوٹی بچوں کی طرح؟ بھلا یہ کوئی عمر ہے؟ دادو ابھی بہت ٹائم ہے، کیا کمرہ میں سیٹ کروں؟ کچھ سنا دینا، کوئی واقعہ سنا دے۔ دیکھو بیٹی، کہانی اگر تم نے سننی ہے تو پھر میں اپنی مرضی سے سناؤں گی، اس سے تمہارا علم بھی بڑھے گا۔ غار والوں کا قصہ جو سورہ کہف میں بیان او ہوا ہے۔ واو! مجھے کیا اعتراض ہوگا، دادو سنائے۔ بس روزہ مجھے بہت لگ رہا ہے، میرا پیٹ اف۔ اچھا اچھا، حوصلہ رکھو، میں سناتی ہوں۔ اصحاب کہف، ان کو غار والے بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا ذکر قرآن میں 18ویں سورت سورہ کہف میں آیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چند نوجوان ایک ظالم بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے بھاگے تھے۔ نوجوانوں نے سچا دین قبول کر لیا۔ ایک دن ان نوجوانوں کو دربار میں طلب کیا گیا۔ ان نوجوانوں نے بلا جھجک ظالم بادشاہ کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ دربار میں بادشاہ کے روبرو جواب دہی یا دعوت دین دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے یوں دعا کی: اے ہمارے پروردگار، تو ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے، ہم تجھ کو چھوڑ کر کسی غیر کی بندگی نہ کریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم بہت بے جا بات کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم جو معبود حقیقی کو چھوڑ کر دوسرے فرضی معبودوں کو اختیار کیے ہوئے ہے، یہ ان کے معبود حقیقی ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتی؟ لہٰذا اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے۔ نوجوانوں کی یہ بات سن کر بادشاہ کو اس کے نوجوانی پر کچھ رحم آیا۔ انہوں نے اس کو کچھ ٹائم دے دیا، کچھ روز کی مہلت دے دی تاکہ وہ اپنے معاملے پہ غور کر سکے۔ یہ نوجوان دربار سے جب نکلے تھے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں شہر کی طرف دوبارہ نہیں جانا، کیونکہ سارے لوگ تو ان کے خلاف تھے اور وہ ان کے دین کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے۔ اسی لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور غار میں رہنے کا سوچا۔ اب غار میں رہنے کے لیے ان کو ضروریات کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے تھا نا، کہ کیا ہمیں ضرورت ہوگی وہاں پہ رہنے کے لیے۔ پھر انہوں نے یہ خیال کیا، اس سوال کا حل ڈھونڈنے کے لیے بھی آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، تو پھر کہنے لگے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ ہم پر فضل کرے گا اور ہم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا، اور جس مقصد خیر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح توجہ ہونے کے لیے نکلے ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ باہمی مشورے سے غار میں جانا طے ہوا اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید باندھ لی اور غار میں داخل ہو گئے۔ غار میں داخل ہونے کے بعد ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اپنی قوم سے جدا ہونے میں انہوں نے ہمت و جرأت سے کام لیا، پھر اللہ کے توکل پر غار میں داخل ہو گئے اور اللہ سے رحمت کی امید باندھ لی، اللہ کی طرف سے آسانی حاصل ہونے کی آرزو کرتے رہے، غار میں چلے گئے۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس نے دل میں پکا کیا، ہمت بھی دی، مخلوق سے کٹنے کا حوصلہ بھی دیا۔ غار کے اندر ایک کشادہ جگہ میں پہنچ کر لیٹ گئے۔ اس غار کی جائے وقوع اس طرح سے تھی کہ اس پہ ڈائریکٹ سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی۔ یہ مشرق سے جب سورج نکلتا اور مغرب میں چھپ جاتا تو اس کی دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا، اس کو بھی نیند دے دی گئی تھی، وہ بھی سو گیا تھا ان کے ساتھ اور وہ ان کی حفاظت کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بہت عرصے سونے کے بعد جب ان کو دوبارہ اٹھایا گیا تو اٹھنے کے بعد آپس میں یہ بحث کرنے لگے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ ایک دن سوئے ہوں گے، کوئی کہتا ہے کہ ایک دن سے بھی کم سوئے ہوں گے۔ خیر کسی ایک شخص نے کہا ان میں سے کہ ہمیں کھانے پینے کی بات کرو، بھوک لگی ہے، اور ایک شخص کو بازار میں کھانا لینے کے لیے بھیجا اور تاکید کی گئی کہ کسی کو خبر نہ ہو اور کھانا حلال اور پاکیزہ ہو، کیونکہ ان کے شہر کے اکثر لوگ جو تھے وہ بت پرست تھے۔ خیر یہ خبر ابھی نہیں تھی انہیں کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ وہ کھانے کے لیے باہر گئے
اور کھانا لینے کے لیے جب وہ باہر گئے تو ایک دکاندار سے کھانا جب خریدنے لگے تو ان کو دیکھا، اس نے کہا کہ یہ سکہ تو 2-3 سال پرانا ہے، 200-300 سال۔ اور دکاندار نے حیرانی سے کہا کہ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ بازار کے دیگر دکانداروں کو بھی دکھلایا گیا، سب نے کہا کہ اس شخص کو کہیں سے پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس شخص نے انکار کیا کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، بلکہ یہ روپیہ میرا ہے۔ بات بگڑ گئی تو بازار والوں نے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ ایک نیک اور اللہ والا تھا، اس نے سلطنت کے خزانے میں سے تختی بھی دیکھی تھی کہ جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہونے کا واقعہ لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس تختی کی روشنی میں حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا یہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ مجھے لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے زمانے میں اپنے ایمان بچا کر بھاگے تھے۔ بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا اور کہا شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے، اور اس شخص سے کہا کہ ہم کو اس غار میں لے چلو جہاں تم آئے ہو۔ ایک بڑے مجمع کے ساتھ غار پر پہنچا۔ جب غار قریب آیا تو اس شخص نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہرے، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقت سے باخبر کر دوں تاکہ وہ گھبرا نہ جائیں۔ اس کے بعد روایات میں اختلاف ہے کہ غار میں جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے کہ وہ بادشاہ مسلمان ہے، قوم بھی مسلمان ہے۔ کچھ روایات کے مطابق یہ سب فوت ہو گئے جب بادشاہ ان کو دیکھنے کے لیے گیا، اور کچھ کے نزدیک یہ سب غائب ہو گئے۔ خیر، اختلافات ہر جگہ ہے، لیکن اصل بات جو اس سورہ کہف میں بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور اپنا مددگار صرف اللہ کو بناتے ہیں تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نظر آ رہا ہے یا نہیں، پھر سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑا جاتا ہے، وہ خود بخود راستے بنا دیتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر کا ایک دم سے 2 حصوں میں تبدیل ہو جانا ہر طرح سے راستہ، اسی طرح سے سورہ کہف میں بھی ہمیں ان غار والوں کے لیے جو واقعہ ہے وہ ہمیں زندگی میں یہی سبق سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بچانا تھا اور کس طریقے سے ان کو نیند دے دی اور ان کو اس ظالم بادشاہ سے بچا لیا۔ اور ہم بھی اپنی زندگی میں اگر اس طرح سے اللہ پہ یقین رکھ کے کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ ہمیں پیچھے نہیں دھکیل سکتی اللہ کے حکم کے علاوہ، اور اللہ پھر راستہ بھی بناتا ہے اور دکھاتا بھی ہے دنیا کو کہ دیکھو اس نے میرے پہ یقین کیا تھا اور میں نے اس کے لیے کتنی آسانی پیدا کی تھی۔ لیکن ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ہم ہر طاقتور کے آگے جھکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے سارا معاملہ اسی نے ہمارا طے کرنا ہے۔ بالکل نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور ہمیں اللہ پہ ہی مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔